الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین وجد الحسن والحسین عانی ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی الکتابہ الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفون۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ یذہب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم لوگ آج مغرب کی نماز سے لے کے اور ابھی درس کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، یہاں وقت لگانا اور عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آپ لوگوں سے بھائیوں بہنوں ایک درخواست ہے سورہ فاتحہ کی، جو کہ روزانہ ہی آئے گی کسی نہ کسی، اور یہ گزارش خصوصی طور سے انہوں نے کی ہے کہ ہدیہ کیا جائے سورہ فاتحہ شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کے لیے اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اور سید ابن حسن کاظمی سید حنی حسن کاظمی نہیں سید ابن حسن کاظمی سن آف آل حسن کاظمی، ان سب کے لیے ہم لوگ ایک سورہ فاتحہ ہدیہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک اور مل کے سب لوگ مل کے صلوات بھیجیں۔ آپ کے سامنے سورہ انفال کی 3 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ 17 رمضان گزر گئی اور 18 میں ہم لوگ داخل ہو گئے آپ کے کیلنڈر کے حساب سے، ٹھیک ہے، اور 17 رمضان کا دن جو تھا وہ سورہ روم میں بھی آیا ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کے لیے فرحت کا دن تھا، فرحت کا دن تھا۔ مسلمانوں نے عید منائی تھی اس دن۔ کیوں عید منائی تھی کوئی بتائے گا پیچھے سے؟ بدر میں کیا ہوا؟ بدر کی جنگ جیت گئے تھے۔ کل آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی، صلوات بھیجیں محمد والے محمد، کہ جب انہوں نے لشکر دیکھا قریشیوں کا، اور ایک سے ایک آئے ہوئے تھے وہاں پہ، جتنے ایلیٹ سولجرز، ایلیٹ سٹیزنز آف مکہ، وہ سارے پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ، جو نام لیں آپ کفار میں سے، ایکسیپٹ ون۔ کون نہیں تھا وہاں پہ؟ جی زور سے بولے۔ ابو سفیان، وہ گیا ہوا تھا اپنا پیسے کمانے کے لیے، ٹریڈ روٹس کو بلاک کرنے کے لیے، تو وہ اس کے علاوہ سارے پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ، اور سب کا حشر خراب ہوا، آپ جانتے ہیں۔ اچھا، کوئی بھی کمیونٹی ہو، اگر
اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہے. اب جیسے دیکھیں آج کل کے زمانے میں دیکھیں فلسطین کا جو حال ہے، اور اس کے خلاف کہنے کو تو اسرائیل ہے سو کال، لیکن ایکچولی اسرائیل از نتھنگ اگر اس کے پاس پوری سپورٹ نہ ہو دنیا پر. جتنا بھی زائنسٹ ریجیمس کے سپورٹرز ہیں آپ کے ویسٹرن یورپ میں لے لیں، امریکہ میں لے لیں، انہوں نے سب کو سپورٹ کر رکھا ہے. کیا دے رکھا ہے ان کو؟ ایئر کرافٹ دے رکھے ہیں، بامبس دے رکھے ہیں، ایمونیشن دے رکھا ہے، نیوکس دے رکھے ہیں. اچھا وارشپس بھی ان کے سمندر کے چاروں طرف موجود ہیں، اور وہاں جو ہے وہ مشین گن لے کے گھوم رہے ہیں اور پتھر لے کے گھوم رہے ہیں ادھر سے. آبادی بھی کم ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے لڑنے والے لوگ، اتنے تو تباہ ہو چکے ہیں. اگر ویسی حالت رہے اور اگلے کو دیکھیں کہ F-35 F-15 F-16 لے کے گھوم رہا ہے بامز، تو مورال تو آلریڈی پہلے ہی سے ڈاؤن ہو جائے گا انسان کا کہ ہاؤ آر یو گونا مینیج دس، اٹس ناٹ پاسبل. تو مدینہ کے مسلمانوں کو بھی یہی شرط کہ ہم لوگ کیسے لڑیں گے. توکل ہے نہیں، یقین ہے. رسول اللہ نے کہا ہے جنگ کرنے کے لیے، توکل کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. آپ کو دوں ایگزامپل ڈفرینس بٹوین یقین اینڈ توکل، بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگ. ایک سلوات مجھے محمد والے محمد. کوئی یہاں پہ روپ واکنگ کرتا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے وہ بیلنس کر کے؟ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ سب سے چھوٹا کون ہے؟ علی نقی ہے. آپ بھی چھوٹے ہیں. ہاؤ اولڈ آر یو بیٹا؟ 13. So you're the youngest. Okay. So I'll take you as an example. جب بھی میں ایگزامپل دیتا ہوں پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی. یہ کسی کو پوائنٹ کو ڈرائیو کرنے کے لیے، ناٹ ٹو say something about that person. ٹھیک ہے، یہ چیز کا دھیان رکھیے گا. میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں آپ لوگوں سے. تو بٹ پیپل انجوائے دا ایگزامپلس کیونکہ ان کے لیے ریلیونٹ ہو جاتا ہے. تو اب دس بلڈنگ، آپ مان لیجیے نیئرسٹ بلڈنگ ہے، اس میں ایک روپ ٹائی کر دیجیے، دونوں بلڈنگ میں روپ ٹائی کر دیجیے، اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اس بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے. The only way is up to go out. بہت لوگ بھاگ گئے، مولانا اپنا ابا قبا سنبھالیں کیا کریں. تو اتارا، میں نے کہا روپ سے چلا جاؤں گا ادھر. دیکھا کہ واٹس یور نیم بیٹا؟ ہادی از لیفٹ اینڈ آئی ایم لیفٹ. میں نے کہا ہادی کم آن مائی بیک. وہ ہادی میرے بیک پہ آگے ڈرتا دیتا ہے. وی ہیو واکڈ آن دا روپ اینڈ وینٹ اکراس ٹو دی ادر بلڈنگ. ٹھیک ہے، آپ لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں اور ڈرتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جب میں وہاں پہنچ گیا کہا ماشاء اللہ بہت اچھا، آپ نے تو بچا لیا، میرے بچے کو بھی بچا لیا آپ نے، آپ خود بھی آ گئے حفاظت سے. ویری نائس، الحمد للہ، سبحان اللہ، سب کچھ نعرہ حیدری ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو یقین ہو گیا کہ میں روپ واک کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں کہوں گا، سب سے پوچھوں گا کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ میں روپ واک کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں کہوں گا فارس بھائی میں علی نقی کو لے کے اپنے کندھے پر ادھر جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں آپ اس کو چھوڑ دیجیے، کیا ضرورت ہے اس کو لے جانے کی. ان کو یقین ہے، توکل نہیں ہے کہ یہ پھر کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. ڈفرنس سمجھا آپ نے توکل اور یقین میں؟ یو نو دیٹ ہی کین ڈو اٹ بٹ پتہ نہیں. ایک اور قصہ سنا دیتا ہوں، ہمارے دوست ہیں مولانا بہت اچھے سے سناتے ہیں کہ ایک ہندو اور ایک مسلمان بحث ہوئی کلف کے اوپر بحث ہو گئی. پتہ نہیں کسی کو سنایا بھی تھا میں نے. تو وہ جو ہے ہندو جو ہے پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا کہ میں یہاں سے جمپ کر دوں گا، میرا بھگوان جو ہے بچا لے گا مجھے. تو مسلمان بولے کہ ہاں میرا بھی اللہ بچا لے گا مجھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بولے ٹھیک ہے چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. اس نے نعرہ لگایا، ہندو نے جے ماں کالی، اور کود گیا نیچے. اینڈ ہی لینڈڈ آن ہز فیٹ. اب یہ جو میرے مسلمان برادر تھے ان کو ڈر لگا کہ بھائی یہ کود گیا ہے کہ یا اللہ، دعا کرنے لگا، استغفار سب کچھ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نا سب کچھ دعا ہوا شروع ہو گئی، یا علی یا سب کچھ ہو رہا ہے. جب کودنے لگے نا کہ یا اللہ ایمان کا معاملہ ہے، آپ ہمارا دھیان رکھیے گا، کالی ماں تو بھی دھیان رکھنا. سمجھے؟ یہ توکل اور یہ پرابلم ہوتا ہے. تو وہ چیز کا معاملہ ہو سکتا ہے. اب وہ بھائی صاحب کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ اللہ سے تو کر ہی رہے ہیں دعا، لیکن ان سے بھی کرے گا، اس نے اس کو بچا لیا تو میرا بھی دھیان رکھ لیا بھائی. تو ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. ہم سب کو یقین ہے 100% اللہ ایک ہے، رسول آخری ہیں، 12 امام ہیں، لیکن ہم لوگ امام کو غائبانہ جو امام کا جو سچویشن ہے ابھی، اس کو ایسا مانتے ہیں کہ دنیا میں امام نہیں، کہیں اور بیٹھے، وہ ہمارے ساتھ، وہ ہم کو اللہ نے ان کو اتنا علم دے رکھا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نیتیں ہیں ہماری. چلیے ڈائگریس ہو رہی ہے بات کو، ایک سلوات بھیجے سمیٹتا ہوں. اللہ
تو مدینہ کے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ کیسے ہوگا، اور رسول اللہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ دنیا بھر میں تیری توحید کا گن گانے والے یہی ہیں، اگر ان میں سے کوئی نہیں رہے گا تو تیری توحید کا گن کون گائے گا؟ اور رسول نے جب اللہ نے کہا ہے جنگ لڑنی ہے تو رسول از فلی کانفیڈنٹ، لیکن لوگوں کا مرال بنانا بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا، تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین سے صرف کام نہیں چلے گا، سب کا مرال ہونا چاہیے کہ لوگ لڑیں۔ ان کے پاس نہ گھوڑے زیادہ ہیں، نہ اونٹ زیادہ ہیں، نہ تلواریں ہیں، اور سب جو بوڑھے بوڑھے ہیں وہ خضاب کر کے آئے کہ لگے ینگ ہیں ہم لوگ، اور وہ ڈنڈا ونڈا لے کے آئے، دیر از نو کوئی نیزہ نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں۔ تو یہ دعا جو ہے انہوں نے کی، دعا کا موضوع ہے نا میرا، دعا انہوں نے کی جو کہ اللہ نے سورہ انفال میں ڈال دیا ہے کہ تم نے اپنے رب سے استغاثہ کیا اور ہم نے جواب دیا کہ میں تمہیں اس طرح سے مدد کروں گا کہ 1000 فرشتے ایک کے بعد آ کے تمہاری مدد کر جائیں۔ یہ 9 نمبر کی آیت ہے سورہ انفال۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے یہ صرف تمہارے لیے یہ خوشخبری دے رہا تاکہ تم جو ہو آرام پہ رہو، اپنے دل میں آرام رہے، اور بے شک جیت جو ہے اللہ کے طرف سے ہی ملتی۔ ٹھیک ہے، اب دعا تو قبول کر لی، اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ یہ نمبر 11 کی جو آیت ہے سورہ انفال کی بہت بہترین طریقے سے بتاتی ہے۔ آپ ذرا سا دھیان دیجئے، توجہ دیجئے تاکہ ہم سب کو اس کا جو ہے فائدہ محسوس ہو۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایگزامپل پہ دیتا ہوں، گھر پہ کبھی کام سے آتے ہیں، کبھی یونیورسٹی سے آتے ہیں آپ لوگ، اور وہاں بیٹھ گئے، صوفے پہ بیٹھ گئے مان لیجیے اپنے گھر پہ آ کے، اور کبھی آنکھ لگ جاتی ہے، تو یہاں مرد مخاطب ہیں تو میں مرد کی طرف سے بات کر رہا ہوں، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی اہلیہ یا آپ کے بچے کو آواز دے کہ چلیے اٹھیے آپ تیار ہوئیے کھانا وانا کھائیے، تو آپ کی نیند کھلتی ہے، مے بی 15 منٹس لیٹر، ہاف این آور لیٹر، وٹ ایور، لیکن سڈنلی یو آر ریفریشڈ۔ ارادہ نہیں تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے سوئیں گے، ویسے ہی آنکھ لگ گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس طریقے سے تمہیں اطمینان، ایک چین دلایا تاکہ تم آرام سے ہو جاؤ، ورنہ اس رات کو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کا یہ دل تھا کہ پوری رات عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں، رات بھر عبادت کرے گا تو صبح لڑے گا کیا؟ نیند ہی نہیں رہے گی، یو ناٹ ریفریشڈ، یو کانٹ فائٹ دیم۔ تو وہ جو ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس طرح سے، ایک ورڈ یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عربی میں، اس کا کہتے ہیں نواس۔ نواس جو ورڈ یوز ہوا ہے یہاں قرآن میں، نواس کا مطلب ہی یہ ہے کہ شارٹ، جو پاور ناپ، دیٹس دا بیسٹ ورڈ ٹو یوز اٹ۔ پاور ناپ تم کو ایسا میں نے دلایا تاکہ تم چین سے ہو جاؤ، ایک آرام سے تم سو گئے، تم کو دل میں کامنس آ گئی، وہ میں نے تمہیں دلایا۔ ایک تو یہ سب سے پہلا کیا، اللہ نے ان کو نیند دلا دی تاکہ آپ فریش رہیں۔ دوسرا کیا دلایا اللہ نے کہا کہ اس کے بعد، اچھا ایک اور کانٹیکسٹ بتا دو یہ بدر کے جنگ کا۔ بدر کا جو میدان ہے، پتہ نہیں آپ لوگ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں وہاں پہ۔ بدر میں جو ہے جو میدان تھا وہ ایک پارٹ بدر کا فرم گراؤنڈ تھا اور ایک پارٹ بڑا سینڈی گراؤنڈ تھا۔ آپ تو آسٹریلیا میں رہنے والے ہیں، بیچز میں جاتے ہوں گے تو سینڈ پہ چلنا اٹس ناٹ اے جوک۔ جو لوگ لانگ ڈسٹینس رننگ کرتے ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں سینڈ پہ رن کرنا تھا، ٹو ڈیولپ انڈیورنس ان دا مسلس۔ تو جب بالو پہ چلتے ہیں، آپ ریت پہ چلتے ہیں تو آپ کے پیر اس کے اندر چلے جاتے ہیں، تو یو کانٹ ایکچولی ڈرائیو یور سیلف فارورڈ دیٹ فاسٹ، ٹھیک ہے۔ تو جو مکہ والے تھے وہ پہلے پہنچ گئے تھے، حالانکہ مدینہ سے زیادہ قریب ہے بدر، لیکن مکہ والے پہلے پہنچ گئے تھے وہاں پہ، اور انہوں نے کیا کیا تھا، فرم گراؤنڈ کو کیپچر کر لیا، وہاں سے اٹیک کرنے میں دے ول ہیو فرم گراؤنڈ ٹو فائٹ فرام دیئر، ان کے گھوڑے ووڑے کے لیے آسانی ہوگی۔ اچھا وہاں پہ ایک کنواں بھی تھا، اس کو کیپچر کر لیا۔ یہ سارے دیکھیں مکاروں کی یہ کام رہتا ہے کہ پانی جو ہے کیپچر کر لو، جو لائف گیونگ سبسٹنس اس کو کیپچر کر کے دوسرے کو تڑپاؤ، ٹھیک ہے۔ تو آگے بھی ہوا، آپ جانتے ہیں ہسٹری میں، صفین میں بھی یہی ہوا، کربلا کا تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ سب کیپچر کر لیا کہ وہ آئیں گے تو ان کے پاس پانی زیادہ نہیں رہے گا، تھک جائیں گے، روزہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے تو رات میں پانی پینے کا نہیں ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں سیکنڈ چیز کریں، اور ہم نے آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل کر دی، بارش نازل کر دی۔ اس سے کیا ہوا، جو فرم گراؤنڈ تھا وہ سلپری گراؤنڈ ہو گیا، اور جو سینڈی گراؤنڈ تھا وہ تھوڑا فرمنس آ گیا، اس میں جڑ گیا تھوڑا سا، اٹس ناٹ کہ وہ سالیڈیفائی کر گیا ایک دم، لیکن جب پانی ڈالیں نا تھوڑی دیر، ریت میں خوب زیادہ پانی ڈالیں تو تھوڑا دیر جڑ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جڑ جائے۔ تو یو ہیو
enough to get a start. اور جو فرم گراؤنڈ ہے وہ پانی آ گیا اس پہ تو وہ سلپری ہو گیا, وہ گھوڑا بھی سلپ کر رہا ہے, اونٹ بھی سلپ کر رہا ہے, انسان کا پیر بھی سلپ کر رہا ہے. تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ میں نے کیا تمہارے لیے. اور اس بارش کی وجہ سے وہ ہلکی سی جھیسی نہیں پڑی تھی یا ٹورنشل رین بھی نہیں تھا وہ, لیکن اچھی خاصی بارش تھی. تو جو تم بارش سے جو تم خیریت ہے, اچھا, جو بارش سے جو تم لوگ سو گئے تھے, جو لوگ نیند میں نجس ہو گئے تھے, ان کو میں نے دھو دیا اور شیطانی رجس کو بھی صاف کر دیا تم سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہ یہ تو فزیکل اینڈ جو اسپرچول چیز اس کو کر دیا. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ یہ سب کیا اس لیے تاکہ تمہارے دل جو ہے مضبوط ہو جائیں اور تمہارے ارادے مضبوط ہو جائیں, تاکہ تمہارے قدم بھی ثابت ہو جائیں. 4 چیزیں اللہ نے کر کے دے دی, ان کو مہیا کر دیا کہ تم ڈونٹ وری اباؤٹ. when I am in charge, ہمارے ایک جاننے والے ہیں مسلمان شیعہ کنورٹ ہیں, پریشانی آتی تو کیا آتا ہے, جب کچھ بھی نہیں سمجھ آتا کیا ایکسپلینیشن دیں, کیا لاجک دیں, تو آپس میں دوستوں سے کہتے ہیں آئی ایم ناٹ وریڈ, اللہ از ان چارج. وہ ایک اتنا اطمینان دیتا ہے کل کو, اللہ از ان چارج, جو ہوگا بہتر ہوگا. تو اگر اتنا توکل آ جائے تو ہر چیز میں انسان جو ہے فیس کرے گا آسانی سے. اب یہ 313 اور وہاں پہ 950 3:1 کا ریشیو ہے اور جنگ جیت جاتے ہیں آپ سے. تو دعا کا یہ آپ کے جو ہیں کوئی ایتھیسٹ, کوئی سیکولر جاننے والے ہیں, یہ لوگ تو کام کرتے ہیں, کالج میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں, یو نو پیپل ہو ڈو ناٹ بلیو ان ریلیجن ان گاڈ, تو ان کے لیے دعا کریں, وہ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ آپ ان کو کہیں کہ may you have success in the future, may all your problems go away. اب یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے کامیابی دے, وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں. تو آپ کہتے ہیں may you have success in the future, may your problems go away. تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کو نارملی, کیا کہتے ہیں وہ؟ جی تھینک یو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ they don't believe in, they only believe in accidents. سیکولر اینڈ ایتھیسٹک پیپل جو ہے ان کا تو ہے کہ ہر کام ایکسیڈنٹس میں ہوتا ہے, کوئی ریزن نہیں ہے اس کا. تو دعا میں تو وہ بلیو کرے نا جس کو پتا ہے کہ کوئی پاور ہے جس سے اگر میں پکاروں گا تو وہ بدل دے گا, کچھ میرے فیور میں بدل دے گا. اس کو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن he still says thank you. وہ جانے انجانے بھی your conscience is always there, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے ہمارے اندر اپنی روح ڈال رکھی ہے, تو اس کا مطلب کہ اسی کو ہم لوگ کانشینس کہتے ہیں, اسی کو ہم لوگ کانشینس کہتے ہیں کہ کانشینس از آلویز اویئر آف اٹس کریٹر. اپنے خالق کو ہمیشہ پہچانتا ہے اپنی جو روح ہوتی ہے. نفس کی نہیں بات کر رہا ہوں, اور نفس اور روح میں بھی سٹل ڈفرینس ہے, یہاں یہ موقع نہیں کہ بھی ڈسکس کریں یہ چیز کو, لیکن روح جو ہے وہ ہمیشہ اپنے خالق کو کھوجتی ہے. تو یہ جو ہے جب بھی اس کو یہ چیز سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, تو روح کو انسیت ہوتی ہے اس بات سے, تبھی اس کے دل سے تھینک یو نکلتا ہے. ہمارے لیے تو یہ ہمیں تو یقین ہے کہ ہم دعا کریں گے تو اللہ بدل دے گا, قدر بدل جائے گی, ورنہ دعا کا مقصد ہی کیا تھا؟ اف ایوری تھنگ واز پری ڈیٹرمنڈ, اگر جبریت ہے ہمارے یہاں تو فائدہ کیا دعا کرنے کی, جو ہونا ہوگا. سیکولر پیپل میں ہمیں کیا فرق رہے گا؟ لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم دعا کریں گے اللہ سے خلوص سے تو ہماری دعا قبول ہوگی اور اللہ چیزیں ہمارے فیور میں بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیسے بدلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ابھی ہوتا ہے کہ کل ہی بات ہو رہی تھی نا کہ جب دعا کا میں نے موضوع شروع کیا تو آپ لوگوں نے کہا کہ کئی دعا قبول ہوتی ہیں, کئی دعا نہیں قبول ہوتی ہیں. مینیفیسٹیشن اگر رزلٹ کا آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی. اس کا دھیان رکھیں ایوری بڈی, اسپیشلی ینگ پیپل. ٹھیک ہے. اب تو جو تھوڑا ایج آ چکے ہیں جن لوگوں کو, ان لوگوں کو انداز ہو گیا ہے کہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, ہمارا کام ہے دعا کرنا. The point is کہ you have to do دعا so much that you break the door down. جو بیریئر ہے ہمارے حجابوں کا اس کو گرا دینا ہے. دعا تبھی کر سکتے ہیں نا کہ ہم لوگ, ایک تو بے شرموں کی طرح دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہمیں دل میں ندامت ہو کہ ہم نے اللہ بہت گناہ کیا, ہم نے بہت گناہ کیا, اللہ معاف کر دیجئے, لیکن ہماری یہ پرابلم ہے, اس کو آپ کے علاوہ کہاں جائیں, کہاں جائیں بتائیے. آپ ہی ہمارے مالک خالق ہیں, آپ ہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے, تو آپ ہی سے مانگ سکتے ہیں ہمیں معاف کر دیجیے, ہماری یہ دعا یہ حاجت ہے یہ پوری کر دیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ندامت کے ساتھ دعا کرنے کا ایک الگ ہی انداز ہے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے, ایک چیز نہیں ہے, بتائیے کیا نہیں؟ انگلش میں سوری,
مایوسی نہیں، اللہ فور اللہ، مایوسی تو ہمیں ہو، ہوپ اور ہوپلیسنس جس کی بات کر رہے ہیں، ہے نا. لیکن اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے جو ہم لے کے آتے ہیں ان کے پاس؟ جی، اللہ کے پاس پرابلم نہیں ہے، امید نہیں ہے. اللہ از ناٹ نیڈی، ان کو کوئی نیڈ نہیں، ضرورت نہیں اللہ. ٹھیک ہے، ہم لا کے اللہ کو نیڈ اپنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پرابلم کہہ لیں جو کہ سب کچھ وہ اللہ کے پاس نہیں. تو سارا پرابلم جو ہوتا ہے ہماری ضرورت کے ہی بیسس پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم گاؤں میں رہیں تو ہماری ضرورتیں دوسری ہیں، سڈنی میں رہیں گے، لندن میں رہیں گے تو ضرورتیں دوسری ہیں، تو پرابلمس کا لیول بھی دوسرا ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ڈز ناٹ ہیو اینی نیڈ، وی برنگ آور نیڈ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، اینڈ اللہ لوز دا فیکٹ کہ ہم ان کے سامنے اپنی ضرورت لے کے آتے ہیں. یہ ہماری عبادت کا کور ہے. بہت سے مومنین کو میں نے دیکھا ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ خود بھی کرتے ہوں گے، کہ واجب نماز ادا کی اور مصلی مڑ کے چلے گئے، دعا نہیں کی تو فائدہ نہیں ہوگا. خاص کے کہا جاتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا وہ مستجاب وقت ہے، اس کے بعد دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، تو وہ ضرور دعا کیا کریں نماز کے بعد. ایک اور نقطہ انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے پریکٹیکل لائف میں، لیکن آج یہ دھیان رکھیں کہ جب آپ جلدی میں ہونا، دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم لوگ سب، ایوری بڈی انکلوڈیڈ، نو ایکسکیوزز، ایون ریٹائرڈ پیپل ہو آر فری فرام، ان کے ڈیلی جاب سے فری ہیں، ان کا کانسیپٹ ہے کہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ پھر دوسرا کام کرو، ڈیوٹی اپنی پوری ہو گئی. جب تک اس کو ڈیوٹی سمجھیں گے نا، اسی طرح سے انجام دیں گے جیسے آپ اپنے جاب میں انجام دیتے ہیں. یہ آپ سمجھ لیں. میں کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہا، اپنے اوپر بھی انگلی اٹھا رہا ہوں، میں بھی جاب کرتا ہوں. جب جاب کرتے ہیں تو مجھے اس لیے جاب ڈھنگ سے کر رہی ہے کیونکہ وہ مجھے پیسے دیتے ہیں. ہم بھی عبادت کو اس طرح سے لے لیتے ہیں. عبادت کو اگر ہم جاب کی طرح کریں گے تو یہ اس لیے کریں کہ ہمیں بھائی قیامت کے روز ہمیں جو ہے سزا نہ پڑ جائے، یا ہماری جو حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں. تو ایک ڈیلنگ کا ریلیشن شپ ہے، آئی ڈو دس یو گیو می دیٹ، یہ معاملہ ہے. تو جب تک جاب کی طرح عبادت کریں گے نا، تب تک ہمارا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کا ایک امپلائی اور امپلائر کا رہے گا. اور جب محبت سے کریں گے نا، تو جن لوگوں نے محبت کی ہے ان سے پوچھیں کیا ہوتا ہے. دنیا میں تو محبت کی ہے، اللہ سے نہیں کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں تو کی ہے. ہاں سہیل بھائی، تو سب لوگوں نے محبت کی ہے کسی نہ کسی وقت، یا کر رہے ہیں ابھی. جنہوں نے نہیں کی انشاءاللہ اللہ آپ کو محبت دے. اب ماں باپ سے تو کرتے ہی ہوں گے یار. تو جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو کیسا انتظار ہوتا ہے، کب ملیں گے، اسکول سے آ جائیں، کالج سے آ جائیں، کام سے آ جائیں، وقت بتائیں گے، کھانا ساتھ کھائیں گے، وہ انتظار. اب تو آج کل کے بچوں کو یہ سب تو پتہ ہی نہیں ہے نا. جہاں ذرا سا انتظار ہوا، انسٹاگرام ڈالا، لاگ ان کیا، فیس بک ڈالا، لاگ ان کیا، باتیں ہو گئی، واٹس ایپ پہ باتیں ہوئی. انتظار پوچھیے ہمارے زمانے میں کیا تھا، نکڑ پہ کھڑے ہوتے تھے، جب یہاں سے گزرے گی محترمہ اس وقت، اس کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے ہیں اور آدھا گھنٹہ بعد تک انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، پریکٹیکل ہے کہ نہیں یہ بات. اس زمانے میں تو نہ فون ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا. اب بڑے بزرگ نہ دیکھ لیں، یہ بھی الگ چیلنج ہوتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے جب محبت کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو انسان وقت نہیں دیکھتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ ہمیں اس وقت کیا ریٹرن ملا یا نہیں ملا، ہمیں بس محبت کرنی ہے، یہی احساس رہتا ہے. یہی ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈیولپ کرنا ہے، وہی تو سب کچھ دے رہا ہے. صلوات ہیں محمد والے محمد پہ. میں نے آج تھوڑا سا لائٹ رکھا ہے، اپنی تقریر کچھ زیادہ ہی لائٹ رکھا ہے. مومنین کو خوش کرنا بھی ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو آج کوئی غم کا دن ایسے نہیں ہے تو اس لیے تھوڑا سا لائٹ رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے دعا جو ہے نا وہ ہماری محبت کا اظہار ہے. اٹس اے وے آف ڈسپلےئنگ آور لو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ہم کتنا محبت کرتے ہیں اللہ سے. اور اللہ تو محبت ہم سے کرتا ہی ہے، ہم ہی دور ہو جاتے ہیں. اللہ ہیز نیور گون اوے فرام اس، وہ وہیں ہے موجود. ہم جو ہے اپنا ڈسٹینس بڑھاتے گھٹاتے رہتے ہیں ڈپینڈنگ آن آر پرابلم. جیسا کہا آپ لوگوں نے، جتنا زیادہ پرابلم آ گیا اتنا قربت اللہ سے. محرم رمضان آ گیا، قربت اللہ سے، کیونکہ یہاں بٹ رہا ہے.
ٹھیک ہے، تو لینے کے لیے ہم لوگ ڈیلنگ، دیکھیے مولا علی علیہ السلام نے کہا نا صلوات علی محمد علیہ، تین طرح کی عبادتیں ہیں. ایک غلام کی عبادت ہے، غلام وہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے یہاں سے آزاد کر دیں، مطلب جہنم سے آزاد کر دیں، جنت دے دیں. دوسرا ہوتا ہے ایک بزنس مین کی عبادت ہے کہ دیکھیے میں نے یہ کیا، آپ مجھے وہ دیجیے، میں نے اتنا آپ کو کمٹمنٹ دیا ہے، آپ کے لیے میں نے اتنا محنت کیا ہے، آپ مجھے وہ دے دیجیے. ایک وہ عبادت ہو گئی. اور تیسری عبادت ہوتی جو جس کا میں نے ذکر کیا بھی، محبت والی، اس لیے کر رہا ہوں عبادت کیونکہ بس آپ ہی لائق ہیں عبادت کرنے کا. وہ لیول سب کا ہوتا نہیں، لیکن کوئی بھی لیول سے اگر محبت عبادت کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، ایسی بات نہیں. ہر کا لیول ہوتا ہے اپنا، تو اپنا لیول کو بڑھانا یہی ہمارا کام ہے. یہ جو درس، یہ جو آپ نے مجھے بلایا ہے، میں اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ لوگ سب کے لیے یہی ریمائنڈرز ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنا لیول بڑھاتے جائیں. کب ٹائم اس دنیا میں پورا ہو جائے گا پتہ نہیں. استغفار کرتے جائیں، صلوات بھیجتے جائیں، اور اپنے آپ کا اسپرچول لیول کو بہتر کرتے جائیں. اسپرچول لیول بہتر کرنے کا پریکٹیکل مطلب کیا ہے، کوئی بتائیں گے؟ بولیے، آپ تو سب پڑھے لکھے ہیں. جی، تقویٰ اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کل تو تقویٰ بات ہو گئی تھوڑی سی، چلیے بتائیے. جی ٹھیک ہے، آرام سے بچیں، بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، تقویٰ یہ بھی ہے. گاڈ کانشیسنس کی بات ہوئی تھی کل نا، کہ ہمیشہ احساس رہے کہ اللہ موجود ہے، تو تقویٰ ہے. تو اخلاق کیسے بہتر ہوگا، اسپرچویلٹی کیسے بہتر ہوگی؟ جب تک کہ ہم ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں بڑھائیں. مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا، بغیر اہل بیت علیہ السلام کے ہم لوگ جاہل کے جاہل رہ جاتے. انہوں نے کہا کہ اپنے دعا کر رہے ہیں، مولا جو بھی معصومین ہیں وہ تو کوئی گناہ گار نہیں، سب کو پتہ ہے کوئی گناہ گار نہیں، دے ناٹ سینرز. وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، اور یہ سوچتا ہوں کہ مجھ جیسا آپ کے پاس کیسے آئے کچھ مانگنے کے لیے. میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں مانگنے کے لیے. وہ ان کا لیول دیکھیے، ہمارا لیول دیکھیے، ہم کس لیول پہ ہوں گے تب سوچیے. وہ ان کی ہیوملٹی ہے، ان کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا تواضع ہے امام کا. اس کے بعد کہتے ہیں امام کہ لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تو کیا ہے یا خدا، تو کیا ہے، اور مجھ جیسا اگر آپ کے پاس نہیں جائے گا تو کس کے پاس جائے گا. تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کیا ہے، اور آپ کے پاس اگر ہم نہیں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے. تو دعا کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ احساس رہے. بہت سے لوگ ایسے بھی میں نے ملا ہوں جو کہتے ہیں کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اللہ سے مانگنے کا دل نہیں کرتا، اتنا شرمندہ ہوں. شرمندگی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ ہی سے مانگ کے اپنی شرم کو، اپنے گناہوں کو دور کر سکتے ہیں. تو یہ چیز مولا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ چاہے جتنا بھی آپ گناہ کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر پہاڑیوں کے جتنا گناہ ہو تو اللہ نے کہا اس کو معاف کر دے گا، اگر ہم خلوص سے توبہ کریں تو. چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں. یہاں پہ بائیں والے کو کہتے ہیں اللہ لکھو مت اس کا، 3 دن ٹائم دو، 3 دن میں اس نے اگر استغفار کر لیا تو معاملہ ختم کر دو، رفع دفع کر، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن گناہ کبیرہ کر دیا تب بھی توبہ کریں تو معاف ہو سکتا ہے. گناہ کبیرہ وہ بھی اللہ معاف کرنے کو تیار ہے اگر ہم خلوص سے توبہ کریں. تو یہ سب ہمارے لیے پریکٹیکلی لینے کی چیزیں ہیں. چھوٹے گناہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے اہل بیت کا یہ ہمارے لیے کمانڈ ہے کہ چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا مت سمجھو. چھوٹا چھوٹا ایکیومولیٹ ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. پہلا جھوٹ ڈر کے مارے جو ہم بولتے ہیں کہ فریج سے کس نے کیک کھایا، ہم نے نہیں کھایا، ڈر کے مارے بولتے ہیں. دیٹ از دا رانگ بٹ. کیوں کرتے ہیں بچے ایسے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ماں باپ نے جو گھر کا ماحول کریٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر غلطی پکڑی گئی تب گناہ گار، سچ بول دیا اور پکڑے گئے تب گناہ گار ہو تو سزا ملے گی. اگر کوئی سچ بولتا ہے بچہ تو اس کو اس پہ انکریجمنٹ دے کہ سچ بولا تو آئندہ مت کرنا، لیکن سچ بولنے کی تمہیں بہت ایک ٹافی ملے گی جو بھی ملے. تو وہ کریشن کرنا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں بچوں کو سچ بولنے پہ انکریج کریں، کیونکہ دا فرسٹ سن از دا بگیسٹ سن.
اس کے بعد تو جتنا مرڈر کرنے کا مسئلہ نہیں. The first one is the most dangerous one. So always be with the truth والا معاملہ ہے. تو اس لیے ہمیں دعا اس طریقے سے کرنی جیسا مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اس طرح سے دعا کرو کہ بھلے تم کسی لائق نہیں ہو لیکن وہ ایسا ہے جو جانتا ہے کہ تم کیسے ہو اور ہم وہیں جا سکتے ہیں مانگنے کے لیے. اور ٹیکنالوجی کی بات ہوئی, ٹولز کی بات ہوئی کل کہ ہمارے پاس اللہ نے وسیلے دے رکھے ہیں, ان کے تھرو جاؤ. تم نہیں پہنچ سکتے ہو, تمہارے حجابات کافی ہیں, ان کے تھرو جاؤ, ان سے دعا کرو. دعا کا ایک اور فائدہ جو کل نہیں ڈسکس ہوا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے سیلف ہیلنگ میں بہت کام آتا ہے. سیلف ہیلنگ سمجھتے ہیں؟ کسی سے ان بن ہو گئی, بہت تازہ زیادہ ہو گئی, اچھی دوستی بھی تھی پہلے, خراب ہو گیا معاملہ, اب اس کے خلاف دماغ میں خرافات شیطان بھڑکا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا, تمہارے ساتھ یہ اس کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا, تمہارے بارے میں یہ بولے گی وہ بولے گا, آل دیٹ اسٹف. تو دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما, اس کو بھی ہدایت, ہم دونوں صحیح راستے پہ چلیں. اس طرح سے دعا اگر خلوص کے ساتھ کریں نا دوسرے کے لیے بھی, تو ہمارے خود کے اندر ایک اطمینان, ایک چین آتا ہے. جب چین آئے گا نا تو مجھے تب نہیں فرق پڑے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں میرے خلاف, مجھے یہ فرق پڑے گا کہ میں کتنا اچھا کر رہا ہوں یا کتنا برا کر رہا ہوں. یہ احساس ہے. تو چین اگر انسان کے دل میں رہے نا تو ہمیشہ اچھائی کی طرف بڑھتا ہے, اور چین دلانے کا راستہ ہے دعا. دعا جو ہے چین دلانے کا راستہ. دعا تو حاجات پوری کرنے کے لیے سب لوگ کرتے ہیں دعا نا. کل بات ہوئی کہ دعا ہے کیا, پکارنا اللہ. تو حاجت کے لیے ہم پکارتے ہیں اللہ کو, زیادہ تر حاجت کے لیے پکارتے ہیں ہم لوگ, یا اللہ یہ کر دیجیے وہ کر دیجیے, اس سے بچا لیجیے اس سے بچا لیجیے. لیکن اپنے آپ کو سیلف ہیلنگ اس کو دماغ میں رکھیں. کتنے لوگ یہاں پریشان ہیں, کس نے کسی کے ساتھ کچھ کہہ دیا, کچھ برا کر دیا, کس کے ساتھ پہلے دوستی تھی اب نہیں ہے. نہیں ہے کوئی بات نہیں, وہ اپنا سمجھے ہم اپنا سمجھے. مس انڈرسٹینڈنگ بھی کئی بار ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میاں بیوی کے بیچ میں جو اختلافات ہو جاتے ہیں, خاص کہ اگر آپ کی شادی ہوئے 5 سال سے اوپر ہو چکے ہیں نا اور ابھی بھی آپ ٹکے ہوئے ہیں, تو اختلافات کی ہی زندگی ہے. وہ ہنی مون پیریڈ اوور ہو چکا ہے بہت پہلے. دیکھیے ایک کوٹیشن میرا خود کا بنایا ہوا ہے, یاد رکھیے یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے, مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے, آپ لوگ سب کو ہوگا کیونکہ میں بھی پریکٹیکل آدمی ہوں, میں بھی دنیا میں رہتا ہوں, ویکیوم میں نہیں رہتا ہوں. یو گیٹ ٹوگیدر وتھ ایچ ادر بیکاز آف واٹ یو لائک اباؤٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے, یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ سے میری دوستی ہے تو میں کچھ تو آپ کے بارے میں اچھا جانتا ہوں, مانتا ہوں کہ اچھا آدمی, میری دوستی ہو گئی آپ سے. یہ شادی کی بات کر رہا ہوں, دوستوں کی بات تو الگ ہوتی ہے, شام میں آپ الگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. So, but you get together with each other because you know the goodness of each other. But you remain with each other despite the shortcomings. یہ سمجھ لیجیے, شارٹ کمنگس تو ہونی ہی ہے, سب میں ہونی ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ, بلکہ دونوں میں ہی زیادہ ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اس کو جوڑ کے رکھنا, اس رشتے کو, شارٹ کمنگس کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہنا. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا, اللہم صلی اللہ, ہم تو ان کی جوتی کے غلام ہیں. ان کی سنت یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرو, اپنے لیے بات. بچے پوچھتے تھے اماں آپ ہمیشہ سب کے لیے دعا کرتی ہیں, ہمارا کب نمبر آیا؟ مطلب بعد میں, پہلے سب کا. لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ. رسول اللہ کے گزرنے کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا ہوا بتائیے. کربلا تک پہنچ گئی بات. یہاں جو بدر کی بات ہو رہی تھی, بدر میں جو ہے مسلمان بچ گئے, بچنا ضروری تھا, توحید کو جگانا تھا, مسلمان آگے بڑھنے تھے. کربلا میں وہ بات پہنچ گئی کہ لوگ مر رہے ہیں, خیمے جل رہے ہیں. آج آپ نے فوٹو دیکھا, ایران میں ایک ریفائنری میں ایک بم بلاسٹ ہوا ہے, چاروں طرف آگ لگی ہوئی. امیجن, یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا ابھی لائیو, جو ہم لوگوں نے لائیو نہیں دیکھا ہے لیکن سنا اتنی بار ہے کہ دماغ میں لائیو بن چکا ہے کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی. ایک بچی تھی جو تڑپ رہی تھی, بھاگ رہی تھی, ہر جگہ کھوج رہی بابا بابا, اور ایک کٹے ہوئے سر کے جسم سے آواز آتی الیہ الیہ یا بنیہ. وہاں جا کے بھی بچی کو چین نہیں ہے کیونکہ سارے جسم پر تیر لگے ہوئے ہیں, صرف پیر میں جگہ ہے, وہاں پہ پیر سے چپک کے بچی سو جاتی. یہ انسان وہ صرف کربلا میں نہیں تھا, کربلا ایک ماڈل ہے اس جنگ کا, جو آج وہ جنگ جاری ہے اور آئندہ بھی رہے گی جب تک مولا امام زمان علیہ السلام آ کے عدل اور انصاف نہیں قائم کر دیتے. ان للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، آئندہ گناہوں سے ہمیں بچا لے یا اللہ۔ یا اللہ جتنے لوگ مصیبت میں ہیں سب کی مصیبتوں کو آسان فرمائے یا اللہ، جو لوگ جنگ میں ہیں، جو لوگ گھر میں لوگ شہید ہو گئے ہیں یا اللہ، ان سب کو سہارا بن کے آج یا اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیے، ہمارے ایمان کو اپنی حفاظت میں رکھیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی الطاہرین۔